السلام علیکم ایوری ون. آج میں بات کروں گی ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں جو کہ آج بھی پاکستان میں بہت زیادہ کامنلی بچوں کے اندر پائی جاتی ہے اور پوری دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ابھی بھی ہزاروں بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں اور یہ انتہائی خطرناک ہے، جس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا جن کے گھر میں تھیلیسیمیا کا کوئی بچہ ہے. صرف وہی لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی بری اور خطرناک ہے، جس کا آج تک کوئی علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہو سکا. میں بات کرنا چاہتی ہوں تھیلیسیمیا کی بیماری کے بارے میں، جس کو ایک بلڈ ڈس آرڈر یا ہیموگلوبینوپیتھی کہا جاتا ہے. ہمارے خون کا جو اہم جزو ہے وہ ہے ہیموگلوبن. جب اس کے اندر کوئی خرابی ہو اور وہ بالکل صحیح سے اپنا خون نہ بنا سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیموگلوبینوپیتھی یا پھر بلڈ ڈس آرڈر. اور ہمارا ہیموگلوبن نارملی 2 طرح کی چین کے ساتھ مل کر بنتا ہے، الفا اور بیٹا. جب الفا چین میں خرابی آتی ہے تو ہم اسے الفا تھیلیسیمیا کہتے ہیں. جب بیٹا چین صحیح نہیں بنی ہوتی اور خرابی ہوتی ہے تو اسے بیٹا تھیلیسیمیا یا کولیز اینیمیا کہا جاتا ہے. بیٹا تھیلیسیمیا زیادہ کامن ہے، اس لیے میں بیٹا تھیلیسیمیا کے بارے میں بات کروں گی. تھیلیسیمیا 2 طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مائنر اور میجر میں. مائنر کا مطلب ہے آدھی بیماری انسان کے اندر ہے لیکن اس کا آدھا خون غلط اور آدھا صحیح بن رہا ہے، تو آدھے صحیح خون بننے کی وجہ سے ساری زندگی اس پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں وہ بیماری اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہوں اور آگے اپنے بچوں میں پھیلا سکتا ہوں. تھیلیسیمیا مائنر کو تھیلیسیمیا کا کیریئر کہا جاتا ہے. تھیلیسیمیا ٹریٹ بھی کہا جاتا ہے. تھیلیسیمیا کیریئر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر اس بیماری کو لے کر گھوم رہے ہیں ساری زندگی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے اندر تھیلیسیمیا مائنر یا تھیلیسیمیا کی آدھی بیماری ہے. پتہ تب چلتا ہے جب تھیلیسیمیا مائنر والے لڑکے کی تھیلیسیمیا مائنر والی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. تو دونوں میں سے آدھی آدھی بیماری جب بچے کے اندر آتی ہے تو اسے تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے. تھیلیسیمیا میجر ایسی بیماری ہے جس میں بچے کا اپنا خون نہیں بنتا، ساری زندگی اسے دوسرا خون لگانا پڑتا ہے جو کہ انتہائی پینفل ہے. اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. تھیلیسیمیا میجر میں ایک تو دوسروں سے خون لے کر لگانا پڑتا ہے ہر ہفتے، کسی کے اندر 15 دن میں، کسی کے اندر 1 ویک میں 1 مرتبہ اور کسی میں 1 ہفتے میں 2 بار بھی لگانا پڑتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ نارمل ہیموگلوبن کے اندر ڈفرینٹ چینز ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا الفا اور بیٹا، اور بہت ساری چینز مل کر ہیموگلوبن کو بناتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے اندر بیماری کتنی سیویئر ہے. لیکن تھیلیسیمیا میجر میں باہر سے خون لے کر لگانا پڑتا ہے، یہ لازمی بات ہے. اب ایسے بچوں کے اندر دوسروں سے خون لے کر لگانے کی وجہ سے آئرن بڑھ جاتا ہے. آئرن بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جگر بڑا ہو جاتا ہے، تلی بڑی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آئرن دل میں بھی جمع ہو جاتا ہے، دل بھی بڑھ جاتا ہے. ان بچوں کے اندر ہیموگلوبن نہ بننے کی وجہ سے یا ہیموگلوبن صحیح نہ بننے کی وجہ سے وہ ٹوٹتا ہے، خون کو توڑتا ہے، ہیمولائسس کرواتا ہے. ہیمولائسس کرانے کی وجہ سے بلیروبن بڑھتی ہے جو کہ ایک پیلے رنگ کا ایک کیمیکل ہوتا ہے. جو لوگ میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو میڈیکل کی فیلڈ میں پڑھ لیتے ہیں ہر ایک چیز، تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے، الفا بیٹا کیا ہوتا ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے. میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو میڈیکل کی ٹرمینالوجیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہ ان بیماریوں کو کیسے سمجھیں گے، کیسے ختم کریں گے. خیر، تھیلیسیمیا میجر میں دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، تلی بڑھ جاتی ہے، کچھ کیسز میں جگر بڑا ہو جاتا ہے اور بون میرو جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے جہاں پہ خون بننا ہوتا ہے وہاں پہ نارمل خون نہ بننے کی وجہ سے وہ بھی اپنا سائز بڑھا لیتے ہیں. زیادہ تر کمپنسیٹری ہائپرٹرافی کہا جاتا ہے، مطلب کہ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہڈیاں اپنا سائز بڑھا لیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جبڑا چوڑا ہو جاتا ہے اور یہ فور ہیڈ والی بون بھی اسکل بھی چوڑی ہو جاتی ہے. ایسے بچوں کے اندر خون کی کمی ہونے کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ بچے تھکے تھکے رہتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، ان کے اندر انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو انفیکشن سے ان کو ساری زندگی بچانا پڑتا ہے. اور دوسرا خون لینے کی وجہ سے ان کے اندر آئرن بڑھ جاتا ہے، جس آئرن کو نکالنے کے لیے انہیں پوری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پہ کہ اتنی خطرناک بیماری کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا پاکستان میں، اور یہ بچوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہوتی کس وجہ سے ہے، مدر اور فادر کی وجہ سے. نہ یہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے، نہ خون سے ایک دوسرے کو لگتی ہے، نہ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے ایک دوسرے کو لگتی ہے. یہ بیماری جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہے مدر اور فادر سے اپنے بچوں کے اندر، ماں اور باپ سے اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے.
ایسے ماں باپ جنہیں ساری زندگی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں، ہمارے جسم میں وہ عادی بیماری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میل اور فیمیل دونوں میں 2 کروموسوم ہوتے ہیں، جن میں سے آدھا آدھا ملتا ہے اور پھر بچہ بنتا ہے۔ میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں۔ یہ مدر کا کروموسوم ہے، آدھا خون ٹھیک ہے اور آدھا بیمار ہے، تھیلیسیمیا کیریئر ہے۔ وہ مدر تھیلیسیمیا کیریئر کہلائے گی جس کے اندر آدھی بیماری ہے، لیکن اسے نہیں پتا کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی نارمل گزاری ہے۔ پھر ایک لڑکا ہے جس کے اندر آدھا خون نارمل ہے اور آدھا تھیلیسیمک ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی نارمل آئے اور یہاں سے بھی نارمل آئے اور پہلا بچہ ان کا نارمل ہو، انہیں نہ پتہ چلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدر سے آدھا خون نارمل آئے اور فادر سے آدھا تھیلیسیمیا والا آئے اور بچہ کیریئر ہو، تو بھی انہیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ انہیں خود ساری زندگی تھیلیسیمیا کی آدھی بیماری تھی، بچے میں بھی آدھی بیماری آ گئی لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔ پتہ تب چلتا ہے جب لڑکے سے بھی آدھی بیماری اور لڑکی سے بھی آدھی بیماری بچے کے اندر آئے اور وہ تھیلیسیمیا میجر ہو، جس کے اندر تھوڑا سا بھی نارمل خون بننے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا ہیموگلوبن دونوں طرف سے ایب نارمل ہے اور اس کا خون اب ساری زندگی نہیں بنے گا۔ اس بچے کو 3 مہینے کی عمر میں پیرنٹس لے کر آتے ہیں ہاسپٹل میں کہ ہمارا بچہ تو بالکل ویک ہے، پیلا ہو گیا ہے۔ پیلا اس وجہ سے ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب خون ٹوٹتا ہے تو وہاں سے ایک کیمیکل نکلتا ہے بلیروبن، جو کہ پورے جسم کو پیلا رنگ دیتا ہے، جس کو ہم دوسری کنڈیشن میں پیلیا بولتے ہیں۔ تھیلیسیمیا میں بھی وہ پیلیا والا کیمیکل نکلتا ہے جو پورے جسم کو پیلا کر دیتا ہے۔ لال خون ہوتا نہیں ہے نارمل بننے والا۔ بچہ 1 ہفتے کا ہو یا 1 مہینے کا ہو، جس وقت بھی وہ سمٹمز شو کرنے لگے گا، پیرنٹس اسے ہاسپٹل میں لے کر آتے ہیں اور دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو کہ دیکھیں یہ ہمارا بچہ بالکل دن بدن پیلا اور سست ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بچہ بالکل بے ہوشوں کی طرح ہوتا ہے، نہ ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے، نہ ہل جل رہا ہوتا ہے، بہت ویک ہو چکا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے۔ اس کا جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، ٹیسٹ کون سا کرایا جاتا ہے؟ ایچ بی الیکٹروفوریسس، ہیموگلوبن کی ایک رپورٹ ہوتی ہے ایچ بی الیکٹروفوریسس، وہ کرایا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسے تھیلیسیمیا میجر ہے۔ تب پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے اور یہ بیماری کہیں اور سے نہیں، آپ دونوں میں سے ہی آئی ہے۔ آپ لوگ سوچیں ان ماں باپ کے اوپر اس وقت کیا گزرتی ہوگی۔ ان ماں باپ کو ساری زندگی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر ایسی کوئی بیماری تھی، کاش انہیں پہلے پتا ہوتا تو وہ کوئی ٹیسٹ کروا لیتے، اس کا کوئی طریقہ ہوتا، کوئی حل ہوتا، لیکن تب تک بات سر سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ تھیلیسیمیا میجر والا بچہ، اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس کے پاس یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ساری زندگی وہ دوسروں کا خون لگاتا رہے اور اپنے آپ کو زبردستی زندہ رکھے۔ آگے چل کے لاکھوں میں سے ایک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں، اپنے کسی نارمل بہن بھائی سے بون میرو لے کر، بون میرو مطلب ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ چینج کروانا پڑتا ہے۔ ایک تو وہ بہت زیادہ مہنگا پروسیجر ہے، دوسری بات کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جو اسے افورڈ کر سکے یا جس کے بھائی بہن نارمل ہوں، اس کنڈیشن میں ہوں کہ دے سکیں، اور ان دونوں کی ساری رپورٹیں آپس میں میچ ہوں، تب کہیں جا کے بون میرو ٹرانسپلانٹ، جس کو شارٹ فارم میں BMT کہا جاتا ہے، وہ پاسبل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد وہ سکسیسفل ہوتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپشن ہے جو کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک اویل کرتا ہے۔ پہلی بات تو وہ ماں باپ خود بھی اپنے بچے کو خون دیتے ہیں جس کا میچ ہو جائے، ان کے چاچا تایا سب لوگ خون دیتے ہیں اور خود بھی ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لینا شروع کرتے ہیں دوستوں سے۔ اچھا، تھیلیسیمیا کے لیے پاکستان میں بڑے بڑے کیمپ لگتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ اتنا نیک کام کر رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپس لگاتے ہیں، ان کو اپنے عطیات دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ بچہ بلڈ لے سکے، زندہ رہ سکے، اور جو آئرن کو نکالنے کی دوائیاں ہوتی ہیں، آئرن چیلیشن ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ افورڈ کر سکے، کیونکہ وہ دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو ہر انسان اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر وہ مرد اور عورت جن کی شادی ہونے والی ہے، جن کی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنا HB الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کروا کے رکھیں۔ اسکرین پہ نام آ رہا ہوگا، یہ ٹیسٹ آپ لوگ لکھ لیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، اپنی پوری فیملی کا، جو بھی ذمہ دار لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اپنی فیملی میں سب کا HB الیکٹروفوریسس کروائیں، چاہے کسی کو کوئی کمپلین ہے یا نہیں۔
چاہے کسی کو کوئی بیماری ہے یا نہیں. آپ لوگ بالکل صحت مند ہیں, مجھے پتا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو تب تک صحت مند ہی سمجھ رہا ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو نہیں جاتا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں تھیلیسیمیا میجر میں بچہ پیدا ہو. اس لیے مہربانی کر کے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. تھیلیسیمیا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنا ایچ بی الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کروائیں. چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں, ہم سب کو اپنا ایچ بی الیکٹروفوریسس کرانا ہے. اس میں دیکھیں کہ آپ کیریئر ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر تھیلیسیمیا کی آدھی بیماری ہے تو آپ شادی سے پہلے اپنے پارٹنر کا بھی ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگ شادی شدہ ہیں, تب بھی آپ لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیں, ایچ بی الیکٹروفوریسس دونوں کروائیں. اگر ایک میں بیماری ہے اور ایک بالکل نارمل ہے تو پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بچے کے اندر وہ کیریئر ہو سکتے ہیں لیکن میجر میں نہیں جا سکتے. آدھی بیماری ان میں آ سکتی ہے مدر یا فادر سے, لیکن اگر دونوں میں آدھی آدھی نہیں ہے تو بچے میں پوری بیماری نہیں آئے گی. آپ لوگ اپنا ایچ بی الیکٹروفوریسس کروا کے دیکھیں. اگر دونوں میں سے ایک نارمل ہے اور ایک کیریئر ہے, نو پرابلم. اگر آپ لوگ اپنا ایچ بی الیکٹروفوریسس کرواتے ہیں, اپنے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی کر چکے ہیں اس کا بھی الیکٹروفوریسس کرواتے ہیں, اگر دونوں میں آدھی آدھی بیماری آ گئی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچہ تو ہر کسی کو چاہیے. آپ لوگ جب بھی کنسیو کریں, جب بھی پریگنینسی ہو, پریگنینسی کے دوسرے مہینے میں ایک ٹیسٹ کروانا ہے, CVS کورونک ویلس سیمپلنگ, جس میں ماں کے پیٹ سے پانی لے کر دیکھ لیا جاتا ہے کہ آنے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا یا تھیلیسیمیا مائنر ہوگا یا نارمل ہوگا. نارمل بھی ہو سکتا ہے, مائنر بھی ہو سکتا ہے. دونوں کنڈیشنز میں آپ اپنے بچے کو پیدا کریں, پریگنینسی کو پروسیڈ کریں. اور اگر آپ کا آنے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر میں ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسے بچے کو دنیا میں لانا ہے یا نہیں. CVS لازمی کروائیں. جس کے گھر میں ایک بچہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہو چکا ہے وہ اگلی پریگنینسیز پہ پریگنینسی کے دوسرے مہینے میں CVS کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. فرض کر لیں اپنے اوپر. اور ایچ بی الیکٹروفوریسس کو بھی پاکستان میں لازمی قرار دے دینا چاہیے. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ یہ تھیلیسیمیا میجر کی بیماری تھی, انہوں نے اسے ختم کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا کہ شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا. اب جب لازمی قرار دے دیا تو ظاہر ہے کہ کچھ تو جوڑے ایسے ہوں گے جن میں دونوں میں تھیلیسیمیا آدھا آدھا تھا, تھیلیسیمیا کیریئر تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شادی ہی نہ کریں آپس میں, آپ بے شک کریں, لیکن ہر پریگنینسی میں CVS کا ٹیسٹ کروائیں. وہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے اور اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آنے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا یا مائنر ہوگا یا نارمل ہوگا. مہربانی کر کے ہر انسان, جتنے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں بچے ہیں, چھوٹے ہیں, جو اپنی فیملی کمپلیٹ کر چکے ہیں, وہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروائیں. دیکھیں کہ وہ کیریئر تو نہیں ہے. اگر وہ کیریئر ہے تو آگے چل کے جب آپ ان کی شادی کرنے لگیں گے تب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جس سے شادی کرنی ہے اپنے بچے کی تو وہ کیریئر نہ ہو. ان کا بھی ٹیسٹ کروائیں. اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. مجھے, آپ کو, دیکھنے والوں کو لاکھوں لوگ ہیں جن کو ہو چکا ہے. لاکھوں جوڑے ایسے ہیں جن کے گھروں میں یہ بیماری بچوں میں آ چکی ہے. اب ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور ان کی ساری زندگی صرف اس چیز کے پیچھے ہے کہ بچے کو بلڈ کہاں سے لا کے دیں, بچے کو آئرن چیلیشن ملے, ہمارا بچہ کسی طرح ٹھیک ہو سکے. اس بچے کو ہر وقت انفیکشن ہے, اس بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی, اور ایسے بچے ساری زندگی خود تو اذیت میں مبتلا رہتے ہیں, ساتھ میں ان کے پیرنٹس بھی انہیں دیکھ دیکھ کر ساری زندگی دکھی رہتے ہیں. تو آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اپنا بھی ٹیسٹ کروائیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستان سے یہ بیماری ختم ہو جائے. شکریہ.